جب ایک کینڈیڈیٹ ISSB دینے جاتا ہے تو اس کی کافی کوالٹیز چیک کی جاتی ہیں جو آخر میں اس کی فائل جس کو ڈوزیئر بھی بولتے ہیں اس میں پین پکچر کی صورت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ISSB کے دوران چند اہم کوالٹیز جو ایک کینڈیڈیٹ میں دیکھی جاتی ہیں اس میں شامل ہے کانفیڈنس، آنیسٹی، کامریڈشپ، لیڈرشپ سکلز، کمانڈ سکلز اور اس کے علاوہ کہیں اور جن پر میں ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے ISSB میں ریکمینڈ ہونے سے آپ کو کوئی سائیکالوجسٹ، ڈپٹی یا GTO نہیں روک سکتا۔ ویلکم ٹو مائی چینل، I am your ISSB guru and today we are going to learn the only trick which is required to pass your ISSB test easily. Make sure to watch this video till end as this will surely increase your chances of getting recommended. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر GTO ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے بتاتا ہے اس گروپ میں تمام لوگ ریکمینڈ ہو سکتے ہیں اور تمام ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں غور سے سوچا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ کسی بھی گروپ میں فکس نمبر نہیں ہوتا کہ اتنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے ہیں اور باقیوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جسے لیگ پولنگ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ٹیسٹ سیٹ ہو جائیں باقیوں کے بھاڑ میں جائیں۔ یہ کوالٹی اگر کسی کینڈیڈیٹ کی آبزرو ہو جائے تو اس کو سیلفش اپروچ کہا جاتا ہے۔ لیکن کینڈیڈیٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ GTO، سائیکالوجسٹ یا ڈپٹی یہ چیز بڑی ایزیلی نوٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ فار ایگزامپل، گروپ ڈسکشن کے دوران اگر کوئی کہہ دے کہ پاکستان تو ایک بٹن دبا کر اپنے غوری میزائل سے امریکہ کو تباہ کر دے، یا ماڈل پلاننگ کے دوران کوئی کلومیٹر پر آور میں 60 منٹس کے بجائے 50 منٹس کر دے، تو آپ اگر اس پر ہنسیں گے یا اس کو کہیں گے تو رہنے دے بھائی، تجھ سے نہ ہو پائے گا، یا جاہل یہ بھی نہیں پتا تجھے، تو یاد رہے GTO غلط کرنے والے کے نمبر کاٹے یا نہ کاٹے، آپ کے نمبر ضرور کاٹ لے گا۔ ایک لیڈر کینڈیڈیٹ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ریکمینڈ ہو اور اپنے ساتھ باقی گروپ ممبرز کو بھی ریکمینڈ کروانے کی کوشش کرے۔ اس سے باقی کوئی ریکمینڈ ہو یا نہ ہو، آپ کے ریکمینڈ ہونے کے چانسز 200% انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس پازیٹیو مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ آپ نے پہلی بتائی ایگزامپل اور اس کے علاوہ باقی ٹیسٹ میں ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جیسے کہ You have presented a very unique idea which might be true in some cases، یا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن، اور کسی کو جھڑکنے یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے بجائے اس کو اتنی جگہ دینی ہے کہ اس کے لیے embarrassing سچویشن نہ بن جائے۔ Let's see another example۔ GTO ٹیسٹ کے دوران اگر آپ کو آپ کا کمانڈر کہے کہ یہ کام کر لو، اور اگر آپ اس کی لیگ پولنگ کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے منہ سے یہی بات نکلے گی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، تم خود کر کے دکھاؤ پھر میں کروں گا، کچھ اور کرنے کا سوچ لے، یہ کمانڈر ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا کمانڈر بھی ریکمینڈ ہو جائے تو آپ بولیں گے سر اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں تو ہم یہ آبسٹیکل ضرور پاس کر لیں گے، اور پھر بڑھ چڑھ کر آگے جائیں، خود سوچیں اس کا کیا حل ہوگا، ایسے ہی جیسے وہ آپ کا اپنا انڈیویجول کمانڈ ٹاسک ہو۔ لہٰذا آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر کمانڈر کا ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا تو وہ ریکمینڈ ہو جائے گا اور آپ ریجیکٹ، کیونکہ اس طرح کا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا۔ یاد رہے انڈیویجول کمانڈ ٹاسک میں صرف کمانڈر کو ہی اینالائز نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ آپ کو بھی اینالائز کیا جاتا ہے کہ آپ ایز اے سب آرڈینیٹ کیسا پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آرم فورسز میں کوئی بھی ڈائریکٹ 3 یا 4 سٹارز نہیں پہنتا، اس کے لیے آپ نے سب سے نیچے سے شروعات کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ سارے سینئرز کو شروع سے ہی غلط گائیڈ کریں گے تو آپ کی پاکستان کی افواج کو کوئی ضرورت نہیں اور آپ کو کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرنے والا۔ اب میں آپ کو تھرڈ ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر اب تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ ڈپٹی انٹرویو کے دوران اکثر ڈپٹی آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنے گروپ ممبرز میں آپ کس کو نمبر 1 پر رینک کریں گے، تو اگر آپ کی سیلفش اپروچ ہوگی تو آپ کہیں گے I am the best۔ یا آپ اس بندے کا نام لیں گے جس کی پرفارمنس سب سے بیکار ہوگی۔ لیکن ایک سمارٹ کینڈیڈیٹ گڈ پرفارمنس والے کینڈیڈیٹ کی طرف ہی اشارہ کرے گا کہ وہ اچھا ہے بیکاز ہی از ویری ڈیٹرمنڈ، ہی از ریئلی آنیسٹ اینڈ ہی ٹیک کیئرز اباؤٹ دی ادرز۔ اے پرسن از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس کے فارمولے کے مطابق آپ بھی نمبر 1 ہی ہیں کیونکہ آپ نے بھی نمبر 1 کینڈیڈیٹ کو ہی رینک کیا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ کمپنیز کے CEOs کبھی بھی کسی چھوٹے سوچ والے بندوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں پھرتے بلکہ انہی کے ساتھ پھرتے ہیں جن کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ایک لاسٹ ایگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ ISSB ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد آپ کو میوچل اسسمنٹ فارمز دیے جاتے ہیں جس میں آپ نے اپنے گروپ ممبرز کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنی ہوتی ہیں۔ اکثر کینڈیڈیٹس ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے اس کی برائیوں کے پورے نوٹس لکھ ڈالتے ہیں جو کہ نہایت غلط ہے۔ اس کو فل کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ برا ہوتا ہے اس کو سب برا نظر آتا ہے اور برائی پسند ہوتی ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے اس کو سب اچھا نظر آتا ہے اور اچھائی پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح میوچل اسسمنٹ فارمز میں اپنے گروپ ممبرز کی لیگ پولنگ مت کریں اور جینوئن کمنٹس لکھیں۔ اگر کسی کی بات اچھی ہے تو وہ لازمی مینشن کریں، اس سے آپ کا کوئی گروپ ممبر ریکمینڈ ہو یا نہ ہو آپ ضرور ریکمینڈ ہوں گے۔ دس ٹرک will surely get you recommended in your next ISSB exam. See you in next video.